جن میں اس کاروباری معاہدے پر عمل درآمد کی شرائط کو طے کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ 29 جولائی سن 1908 کو طے پایا گیا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ نے وائٹ سٹار لائن شپنگ کمپنی کو اولمپک کلاس کے 3 بحری جہاز ٹائٹینک، اولمپک اور بریٹینک تعمیر کر کے دینے تھے۔ ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ کی اثر نو تعمیر۔ اس معاہدے کے طے پائے جانے کے بعد شپ یارڈ کے مالک لارڈ ولیم پیری نے شپ یارڈ کے بنیادی ڈیزائن میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت یہ شپ یارڈ صرف چھوٹے سائز کے جہازوں کی تعمیر کے لیے ہی موزوں تھا، اور اس شپ یارڈ میں اولمپک کلاس کے 3 دیو ہیکل بحری جہازوں کو بیک وقت تعمیر کرنا ناممکن تھا۔ اس مقصد کے لیے شپ یارڈ کے اطراف میں موجود 17 ایکڑ کیچڑ زدہ دستیاب اراضی، جو کہ کوئنز آئی لینڈ میں بیلفاسٹ پورٹ کے قریب واقع تھی، اس زمین کو قابل استعمال بنا کر اسے شپ یارڈ کی موجودہ اراضی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اس کیچڑ زدہ زمین کو گریول، سینڈ سٹون اور مٹی سے بھر کر ہموار کر دیا گیا۔ یہ تمام تعمیری مواد سمندری فرش سے حاصل کر کے شپ یارڈ کے سامنے موجود اس کے سمندری دہانے پر پھیلا کر اور فرشی سطح کو ہموار کر کے شپ یارڈ کی قطع اراضی کو وسعت دی گئی تھی۔ اس کے بعد ان جہازوں کی تعمیر کے لیے 2 عدد بڑی گینٹری، جسے ہم جہاز کی تعمیر کے لیے لگائی جانے والی بڑی پرانچ بھی کہہ سکتے ہیں، کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا گیا۔ وائٹ سٹار لائن شپنگ کمپنی کے چیف انجینئر الیگزینڈر مونٹگومری کارلائل، جو کہ ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ کے مالک لارڈ ولیم پیری کی چہیتی بیوی مارگریٹ مونٹگومری کارلائل کے سگے بھائی بھی تھے، انہوں نے ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ کے شپنگ کنسٹرکشن انجینئرز کے ساتھ مل کر اس شپ یارڈ اور اس کی گینٹری کی تعمیر کے لیے دن رات مل کر کام کر کے بالآخر اسے سن 1909 میں جہاز کی تعمیر کے لیے مکمل کر دیا۔ اس شپ یارڈ کی تعمیر کے بعد بیلفاسٹ شہر کا نظارہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا اور یہ شہر ایک مکمل صنعتی شہر میں تبدیل ہو گیا۔ چیف انجینئر الیگزینڈر مونٹگومری کارلائل۔ وائٹ سٹار لائن شپنگ کمپنی کے چیف انجینئر الیگزینڈر مونٹگومری کارلائل بنیادی طور پر اپنی کمپنی کے جہازوں پر موجود سیفٹی سسٹمز کے نگران کے طور پر جانے جاتے تھے، جن میں جہازوں میں موجود واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس اور لائف بورڈز وغیرہ کی سہولیات قابل ذکر ہیں۔ ان دیو ہیکل اولمپک کلاس جہازوں کی تعمیر کے لیے مجوزہ ڈرائنگز اور نقشوں میں انہی سیفٹی سسٹم سے کمی اور کمپنی کی دیگر لاپرواہیوں کے سبب ان کے لارڈ ولیم پیری سے شدید نوعیت کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور انہی اختلافات کے سبب انہوں نے 1910 میں کمپنی سے استعفیٰ دے دیا۔ چیف انجینئر الیگزینڈر مونٹگومری کارلائل کے ان اختلافات کا بنیادی سبب جہاز پر موجود مسافروں کی تعداد کی مطابقت سے لائف بورڈز کی عدم فراہمی تھی، جبکہ لارڈ ولیم پیری کے مطابق جہاز پر موجود لائف بورڈز کی مقررہ تعداد بورڈ آف ٹریڈ کے قانون کے عین مطابق جہاز کے گراس ٹنیج کے مطابق صرف 16 لائف بورڈز کو ہی مقرر کیا جانا ضروری تھا۔ اس جائز مطالبے کو تسلیم نہ کیے جانے کے سبب چیف انجینئر الیگزینڈر مونٹگومری کارلائل نے اپنی کمپنی سے استعفیٰ دے دیا، اور بعد میں مستقبل میں پیش آنے والے حالات و واقعات نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ ان کی رائے اور ترجیحات کمپنی اور مسافروں کے حق میں بالکل جائز تھی۔ چیف انجینئر تھامس اینڈریوز۔ چیف انجینئر تھامس اینڈریوز مونٹگومری کارلائل کے استعفے سے پیدا ہونے والی مالی صورتحال نے سب کو مضطرب کر دیا۔ اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے لارڈ ولیم پیری نے اپنے جوان سال اور ہونہار بھتیجے تھامس اینڈریوز کو اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا، جنہوں نے حال ہی میں شپنگ انجینئرنگ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اولمپک اور ٹائٹینک جہازوں کی تعمیر کا آغاز۔ سن 1909 میں 880 فٹ لمبی، 240 فٹ چوڑی
اور 228 فٹ اونچی 2 عدد گینٹریوں ان کے دونوں سلپ ویز کی تکمیل کے بعد ان پر اولمپک اور ٹائٹینک جہازوں کی تعمیر کے کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ٹائٹینک جہاز کی کیل جہاز کی بنیاد بچھانے کے کام کا باقاعدہ آغاز 31 مارچ سن 1909 کو گینٹری نمبر 1 پر کیا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل گینٹری نمبر 2 پر اولمپک جہاز کی کیل پہلے سے ہی بچھائی جا چکی تھی۔ روایتی طریقہ کار کے مطابق کیل بچھانے سے قبل کیل کے نیچے کے حصے پر لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے بچھائے گئے تھے جن پہ پورے جہاز کا بوجھ آنا تھا۔ جہاز کے اوپر کی منزلوں پر تعمیری سامان اور دیگر مشینری کی منتقلی کے لیے 50 عدد سیمسن اینڈ گولیت قسم کی سٹیم انجن والی کرینز خریدی گئی تھیں۔ جہازوں کی تعمیر کے لیے 15,000 ورکرز کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں۔ ٹائٹینک جہاز کی لمبائی 883 فٹ طویل تھی، اس لیے جہاز کے اس قدر طویل لمبائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جہاز کے بنیادی ڈیزائن میں متعدد بار اہم بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑی تھیں۔ سب سے اہم تبدیلی جہاز کے پیندے کو روایتی سنگل باٹم کیل کے بجائے ڈبل باٹم کیل میں بنائے جانا ضروری قرار دیا گیا تھا، جو کہ اس دور کے لحاظ سے ایک جہاز سازی کی بالکل ایک نئی ٹیکنیک تھی۔